جو افغانستان کی جانب سے جو اٹیک ہوا ہے رینجرز ہیڈ کوارٹر پہ کراچی میں، ایک ناکام حملہ ہوتا ہے، فوراً بی بی سی کے جو ہیڈ لائنز ہیں وہ کیا نشر ہوتی ہیں کہ دہشت گردوں کے لیے ان جیسا لفظ، مہذب لفظ استعمال ہوتا ہے، پھر عسکریت پسند جیسا لفظ ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کہنے کو تو آزادی اظہار رائے کا ایک خوشنما نعرہ ہے ان کے پاس۔ دہشت گرد ہے جس کو پکڑا، جس کی ویڈیو آئی، اس نے پورا اپنا ایک بیک گراؤنڈ سٹوری بتائی۔ اس کی معلومات کی روشنی میں پاک فضائیہ نے ایک زبردست قسم کی رات کو اسٹرائک کیا۔ جب بھی افغانستان کی بات ہوتی ہے تو ایک پروپیگنڈا سامنے آتا ہے کہ پاکستان از ٹارگیٹنگ سویلینز ان افغانستان۔ اصول ہے کہ دہشت گردوں کا تعاون کرنے والا وہ بھی دہشت گردوں کا ساتھی ہے۔ افغانستان کو اتنی جلدی استعمال ہو جانا، افغانستان کی سرزمین استعمال کر لینا، افغانستان کے لیے کتنا بڑا پرابلم والا مرحلہ نیئر فیوچر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کے پاس جس کے پاس بندوق ہے افغانستان میں، جس کے پاس بندوق ہے اس کی اپنی ریاست کے اندر ریاست قائم ہے۔ بدقسمتی سے اگر ان کا یہ خیال ہے، خیال بد ہے کہ ہم پاکستان بغیر سروائیو کر سکتے ہیں تو وہ کر کے دیکھ لیں۔ اب پاکستان کی دو ٹوک پالیسی کیا ہو؟ اگر آپ ہمارے شہروں میں آ کے ہمارے شہریوں کو، ہمارے سیکورٹی فورسز کو، ہمارے جوانوں کو نشانہ بنائیں گے تو ہم سے کسی بھی رحم کی، ہمدردی کی توقع بالکل نہ رکھیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دلیل ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ نجدہ ڈار۔ ناظرین، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سید الرحمان قریشی۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہم ایک بڑا ہی ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں ہم اس کے اوپر ڈیٹیل گفتگو کریں گے، اپنے ناظرین کو آگاہ بھی کریں گے کہ کیسے جو افغانستان کی جانب سے جو اٹیک ہوا ہے رینجرز ہیڈ کوارٹر پہ کراچی میں، اب تک کون سے ایویڈنسز ہمارے پاس ہیں اور پاکستان کی جو حکمت عملی ہے وہ آگے کیا ہوگی۔ السلام علیکم سید بھائی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ بہت شکریہ، آج آپ نے ہمیں وقت دیا۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ ایک پروپیگنڈا گردش کر رہا ہے، جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان کی جانب سے کوئی ایسا بزدل اٹیک پاکستان کی جانب کیا جاتا ہے تو اس کے بعد سرفس کے اوپر ایک پروپیگنڈا بھی نظر آتا ہے۔ اب اس میں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ایک انٹرنیشنل میڈیا آؤٹ لیٹ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو بھی انوالوڈ ہے۔ اس کے اوپر آپ کی کیا انالیسس ہے؟ سب سے پہلی بات تو جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ جو میرا تو خیال یہ تھا کہ آپ کو جو میڈیا آؤٹ لیٹ ہے اس کا نام لینا چاہیے تھا۔ بی بی سی ہے، بی بی سی اردو، بی بی سی پشتو۔ میں حیران ہوں کہ بڑے عرصے دراز سے پاکستان میں جو دہشت گردی کو پھیلانے والے عناصر ہیں ان کے لیے یہ فکری سہولت کاری کا پلیٹ فارم بنا ہوا ہے۔ بالکل، کہنے کو تو آزادی اظہار رائے کا ایک خوشنما نعرہ ہے ان کے پاس کہ ہم آزادی اظہار رائے کے پیغمبر ہیں، ہم نے علم اٹھایا ہوا ہے اور ہم ہر ایک کو اپنا پلیٹ فارم پیش کرتے ہیں۔ لیکن جدید ابلاغی دنیا میں، مغربی دنیا میں میڈیا کے جو اصول پڑھائے جاتے ہیں ان میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو دہشت گرد ہیں، جو سرٹیفائڈ دہشت گرد ہیں، جو اقوام متحدہ یا بڑے ممالک کی جانب سے، بڑے نیشنز کی جانب سے یا بڑے انسٹیٹیوٹ کی جانب سے جن کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا گیا ہے، ان کے لیے کوئی بھی پلیٹ فارم فکری سہولت کاری نہیں کر سکتا، بالکل ان کے بیانیے کو نارملائز نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ بی بی سی کی جانب سے بڑے عرصے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں بی ایل اے کا بیانیہ ہو یا افغانستان میں فتنہ الخارج کا بیانیہ ہو، یہ اس کو پروموٹ کرنے میں اس کو پیش نظر آتے ہیں بی بی سی اس میں۔ اور ابھی بھی آپ دیکھیے بدقسمتی سے کہ کراچی میں رینجرز ہیڈ کوارٹر پہ ایک ناکام حملہ ہوتا ہے، ہمارے جوانوں کی مستعدی کی وجہ سے اللہ پاک نے بڑے نقصان سے بچا لیا۔ اس میں تسلیم است کہ ہمارے 3 جوان شہید بھی ہوئے، لیکن 5 خارج جو ہے وہ موقع پہ جہنم واصل ہوئے، ایک زندہ گرفتار ہوا، عثمان اس کا نام تھا۔ فوراً بی بی سی کے جو ہیڈ لائنز ہیں وہ کیا نشر ہوتی ہیں کہ دہشت گردوں کے لیے ان جیسا لفظ، مہذب لفظ استعمال ہوتا ہے، پھر عسکریت پسند جیسا لفظ ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، علیحدگی پسند جیسا لفظ ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ تمام باتیں جو ہیں یہ پاکستانی عوام کو یہ واضح کرنے کے لیے کافی ہیں کہ بی بی سی ایک پیرول پہ کام کر رہا ہے۔ پاکستان کے خلاف جو انڈیا، اسرائیل اور ان کا جو گٹھ جوڑ ہے موساد کا، را کا، اس کے لیے بی بی سی ایک مہرے کے طور پہ فرنٹ پہ آ کے وہ کام کر رہے ہیں۔ تو پاکستانی عوام کو جان لینا چاہیے کہ یہ آزادی اظہار رائے نہیں ہے۔ آپ کبھی بھی پروپیگنڈے کو، دہشت گردوں کے بیانیے کو نارملائز نہیں کر سکتے، اور جدید ابلاغی دنیا کا تو یہی اصول ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ نے ایک بات کی کہ گٹھ جوڑ
سامنے آتا ہے. ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو دہشت گرد ہے جس کو پکڑا, جس کی ویڈیو آئی, اس نے پورا اپنا ایک بیک گراؤنڈ سٹوری بتائی ہے کہ کیسے جلال آباد سے لے کر کراچی تک کا سفر اس نے طے کیا, کون سے ٹھکانے ہیں جہاں پہ میں کہہ سکتی ہوں انڈیا بیکڈ افغانستان جو ہیں ان کے سہولت کار وہاں کام کر رہے ہیں پاکستان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے. اس پہ آپ کا کیا کمنٹ ہوگا؟ وہ دیکھیں, نام تو ان کے مسلمانوں والے ہیں, عثمان کتنا پیارا نام ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خوارج کی ایک جو نشانیاں بتلائی ہیں وہ یہی ہے کہ وہ اپنے سوا باقی سب کو کافر کہتے ہیں. بدقسمتی سے ہم نے بڑا عرصہ ان کے ساتھ, افغانستان کے ساتھ, مسلم امہ, برادر, اسلامی ملک اور اس طرح کا ایک بڑے بھائی جیسا ہم نے ان کے ساتھ رویہ رکھا. لیکن ہمارے اس معاشرے کی آپ بدقسمتی کہیے, تاریخ کے ساتھ جو ان کا کمٹمنٹ ہونی چاہیے وہ نہ ہونے کا, ان ایجوکیٹڈ ہونے کا ایک نقصان کہیے کہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کا آغاز 1980 میں ہوا, جبکہ نہیں. دہشت گردی کی ابتدا 1947 میں ہی ہوئی تھی, پاکستان بننے کے بعد افغانستان نے شروع کر دی تھی. پاکستان کو نہ تسلیم کر کے, پاکستان کے خلاف سازشیں رچا کے, لہر اور بر کا نعرہ انہوں نے لگایا. تو اب گزشتہ رات کو پاک فضائیہ نے اسی جو دہشت گرد جو گرفتار ہوا کراچی حملے میں, اس سے جو معلومات ہوئی, آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی, وہ خود اقرار کر رہا ہے کہ میں جلال آباد سے آیا, یہاں پہ میں رہا, اور اس نے 3 جگہوں کے نام لیے, پکتیا, پکتیکا اور کنڑ. وہ ان 3 ایریاز میں اس نے ٹریننگ حاصل کی, یہاں سے اس کو اسلحہ دیا گیا فلاں, جو سارا ان کا پیٹرن ہوتا ہے. تو اس کی معلومات کی روشنی میں پاک فضائیہ نے ایک زبردست قسم کی رات کو اسٹرائک کیا, جس میں 29 خارج جو ہیں وہ جہنم واصل ہوئے ہیں, اور ان کا ایک مقامی خارجی کمانڈر جو ہے وہ بھی مشہور آدمی تھا, وہ بھی بیچ میں مارا گیا ہے. اس دوران اب سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا, وہ جیسا آپ کا پہلا سوال تھا, بی بی سی پشتو کا ایک نمائندہ ہے, وہ ٹویٹ کرتا ہے کہ پاکستان نے ایک گھر کے اوپر اسٹرائک کی ہے اور لوگ وہاں پہ جمع ہوئے ان کو اٹھانے کے لیے, دوبارہ اسی جگہ پہ اسٹرائک کی ہے. پاکستان پن پوائنٹ ایکوریسی لوکیشن کی بنیاد پہ ٹارگٹ کرتا ہے. اچھا, یہ سوال بھی سعید بھائی آ رہا ہے کہ پاکستان نے اگین جب بھی افغانستان کی بات ہوتی ہے تو ایک پروپیگنڈا سامنے آتا ہے کہ پاکستان از ٹارگیٹنگ سویلینز ان افغانستان. میں اس کی طرف آتا ہوں. وہ یہ پروپیگنڈا پھیلایا کیسے جاتا ہے, میں پہلے تو یہ اس پیٹرن کو سمجھیے کہ وہ بی بی سی پشتو کا نمائندہ ہے, وہ ٹویٹ کرتا ہے اور کچھ دیر بعد اسی کی ٹویٹ کے الفاظ بی بی سی پشتو پر ہیڈ لائن کی صورت میں نشر ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی بی بی سی نے کوئی اپنی صحافتی ذمہ داری, اپنی اخلاقی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا, بالکل جا کے 2 طرفہ موقف نہیں لیا, پاکستان کا موقف نہیں لیا. وہاں کے رہنے والے جو لوگ وہاں پہ مرے ہیں ان کو جا کے جانچ کریں, جو پاکستان پروف دے رہا ہے, نام بتا رہا ہے کہ یہ ایک کمانڈر ہم نے مارا ہے. کوئی اس چیز کی طرف نہیں جانا, بس چونکہ اس کے نمائندے نے ٹویٹ کر دی ہے, اسی ٹویٹ کو اٹھا کے انہوں نے چڑھا دینا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ بدقسمتی سے افغانستان کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دہشت گرد جو ہیں یہ ہمارے مہمان مجاہد ہیں, اور اسی دوران وہ سویلین کو اپنا ڈھال بھی بناتے ہیں, شیلڈ بنا لیتے ہیں. اور اس دوران اگر نقصان ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری پاکستان پر عائد نہیں ہوتی, کیونکہ اصول ہے کہ دہشت گردوں کا تعاون کرنے والا, دہشت گردوں کے ساتھ معاونت کرنے والا, ان کو جگہ فراہم کرنے والا, ان کے لیے ریکی کرنے والا, ان کو کھانا پانی دینے والا, ان کو ایک شیلٹر فراہم کرنے والا, وہ بھی دہشت گردوں کا ساتھی ہے, بلکہ بالکل اسی طرح کا دہشت گرد ہے جس طرح کے گولیاں مارنے والا. تو ہم سے یہ توقع پھر نہ رکھی جائے کہ آپ ہمارے پنجابیوں کی, آپ ہمارے پختونوں کی, آپ ہمارے بلوچیوں کی, آپ ہمارے سندھیوں کی آ کے لاشیں گرائیں, اور پھر ہم سے یہ توقع رکھیں کہ ہم آپ کے گلے میں, آپ ہمارے گلے میں, ہم ان کے گلے میں جا کے ہار ڈالیں. نہیں بھائی, ایسا نہیں ہوگا. تو پاکستان کی یہ پالیسی بالکل ٹھیک ہے, زبردست ہے کہ دہشت گردوں کے آخری سرغنہ تک, آخری بندے تک پاکستان کو ان کا پیچھا کرنا چاہیے. وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی چھپے ہیں کرنا چاہیے, اور بڑی اقوام ایسے کرتی ہیں. آپ امریکہ کو دیکھ لیں, وہ اپنے دشمن دنیا کے جس کونے میں بھی وہ ڈھونڈ کے ماریں گے, پکڑ کے لائیں گے. اور اگر پاکستان کر رہے ہیں تو اس پہ کیا ضرورت ہے آپ کو چی بجے بھی ہونے کی؟ آپ اپنی منجی تلے کیوں نہیں ڈانگ پھرتے؟ آپ اپنے اندر چھپے دہشت گردوں کی سہولتکاروں کو کیوں نہیں کہتے؟ پاکستان تو بار بار تقاضا کر کر کے تھک گیا ہے کہ بھیا ان کو ٹھکانے دینا بند کر دو, ان کو اپنے پاس ٹھہرانا بند کر دو, ان کے ٹریننگ کیمپس کو اکھاڑو. لیکن نہیں, آپ نے وہاں پہ اپنی بچیاں بھی آئی ہوئی ہیں, آپ نے ان کے ساتھ رشتہ داریاں کی ہوئی ہیں, آپ نے ان کے ساتھ شادیاں کی ہوئی ہیں. اور پھر جب پاکستان کا مطالبہ ہوتا ہے تو آپ کو یہ ساری چیزیں مشکل لگتی ہیں. تو جب مشکل لگتی ہیں تو پھر ایسے تمام چیزوں کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار رکھیں.
اچھا، ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے ہماری چاہے گورنمنٹ ہو چاہے ملٹری ٹاپ اسٹیبلشمنٹ ہو، افغانستان کو بڑا دو ٹوک جواب دے چکے ہیں. اگر کسی نے بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو اس کا انجام یہ ہوگا. بار بار ہم نے افغانستان گورنمنٹ کو مخاطب کر کے یہ بھی کہا ہے ماضی میں کہ ہمیں پتہ آپ استعمال ہو رہے ہیں، اور ان کو بھی پتہ ہے وہ استعمال ہو، ان کو استعمال کرنے والا ہمارا ہی نیبر ہے، اس کو استعمال کرنے والا ہم سے بارڈر شیئر کر رہا ہے. افغانستان کو اتنی جلدی استعمال ہو جانا، افغانستان کی سرزمین استعمال کر لینا، افغانستان کے لیے کتنا بڑا پرابلم والا مرحلہ نیئر فیوچر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب اتنا استعمال ہو گیا. وہ دیکھیں، افغانستان پاکستان کے بغیر اگر وہ یہ کہیں کہ ہم سروائیو کر سکتے ہیں تو یہ ان کی بھول ہے. وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے اپنا بارڈر بند کیا، ہماری دہشت گردی میں کمی آئی. ٹھیک ہے، ہم نے یہاں سے جو غیر قانونی افغانی یہاں پہ مقیم تھے ان کو نکالا، ہماری چوری چکاری اغوا برائے تاوان یہ تمام چیزوں میں کمی آئی. لیکن وہاں پہ شور مچنا شروع ہو گیا، بارڈر بند ہے، ہمارے لوگ بھوکے مرنا شروع ہو گئے ہیں. یہ بھائی بلاؤ نا آپ انڈیا کو، آپ مان لیں کہ آپ پاکستان بغیر سروائیو نہیں کر سکتے. ایبسلیوٹلی. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ آپ کے پاس سمندر نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کے پاس بندرگاہ نہیں ہے. آپ کو واخان کوریڈور کے اوپر بڑا ناز ہے کہ تو ٹھیک ہے اس کو بحال کرو، لے کے جاؤ. لیکن بحال کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس ٹیلنٹ ہونا چاہیے، پیسہ ہونا چاہیے، سرمایہ کاری ہونی چاہیے. آپ کے پاس سب سے بڑی چیز ہے، آپ کے پاس امن ہونا چاہیے. جبکہ آپ کے پاس جس کے پاس بندوق ہے افغانستان میں، جس کے پاس بندوق ہے اس کی اپنی ریاست کے اندر ریاست قائم ہے، بھلے وہ ایک صوبہ ہے، بھلے وہ ایک شہر ہے. خود جو طالبان کی عمارت غیر اسلامیہ جسے میں کہوں گا، آپ ان کی حکومت کے دیکھ لیں 4-5 دھڑے بنے ہوئے ہیں. ایک دھڑا اپنی منمانی کرتا ہے، دوسری اپنی منمانی کرتا ہے. ایون کے ان کا وزیر خارجہ کچھ عرصہ قبل UAE جا کے روپوش ہو گیا. کیوں روپوش ہو گیا؟ ہمارا ٹاپک وہ نہیں ہے، چلیں پھر کس دن اس پہ بات کریں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے پیٹرن ایسا ہی رہا ہے. جی ہاں، کہ جب آپ ٹولیوں میں بٹے ہوئے ہیں، جب آپ کے اوپر کسی ایک منتخب عوام کی حکومت نہیں ہے تو، اور جس کو آپ نے عمارت اسلامی کا نام دیا ہوا، وہ عمارت اسلامی بھی نہیں ہے. ورنہ اسلام تو لڑکیوں کی تعلیم سے منع نہیں کرتا، بالکل. اسلام تو صرف مندانہ تفریح سے منع نہیں کرتا، بالکل. اسلام تو ہمیشہ اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ صرف مندانہ تفریح وغیرہ یا اس طرح کی تمام چیزیں ہونی چاہیے. بدقسمتی سے اگر ان کا یہ خیال بد ہے کہ ہم پاکستان کو بغیر سروائیو کر سکتے ہیں تو وہ کر کے دیکھ لیں. آپ انڈیا کے ساتھ تجارت کریں، ہم آپ کو منع نہیں کرتے ہیں. ان کو یہ بھی پتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ایک سرٹن ٹائپ آف فنڈنگ کرتا ہے، وہ آپ کی اکانومی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے فنڈنگ نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ افغانستان کی اکانومی کو بالکل سٹون ایج میں لے کے جائے گا. یہ انڈیا، یہ افغانی پہلے بھی کہہ چکے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم استعمال ہو جاتی ہے. ان کی گورنمنٹ بھی کہتی رہی ہے کہ ہم اب بڈے کسی کو نہیں دیں گے، ہم یہاں پہ کسی کو استعمال ہونے نہیں دیں گے. اس کے باوجود بھی اس طرح کے آپریشنز ہوتے ہیں. اب سید مجھے یہ بتائیں کہ اب پاکستان کے پاس فائنل ٹیک ان تمام چیزوں کو رکھتے، دیکھیں انڈیا ہمیشہ کہتا ہے سندھور 2.0 ہمارا آن ہے، پاز ہے، یہ وہ. انڈیا کو پتا ہے کہ میں آنکھیں تو دکھا نہیں سکتا، ایک انریسٹ کریٹ کر سکتا ہوں ان کے پاکستان کے ارد گرد، چاہے وہ انڈیا میں کچھ کریں یا کشمیر میں کچھ کریں، افغانستان میں کچھ کریں. اب پاکستان کی دو ٹوک پالیسی کیا ہوگی؟ پاکستان کی پالیسی بالکل واضح ہے. ہم نے بھارت کو بھی دکھا دیا کہ ہمارے بازوؤں میں کتنا دم ہے، اور دنیا نے بھی دیکھ لیا کہ پاکستان کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے. اور دیکھ لیں کہ جنگ کے بعد کی برکات آپ دیکھیں. جنگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، توقع نہیں رکھنی چاہیے، اور بندہ اس جنگ کے لیے تڑیا نہیں لگانی چاہیے. لیکن جب جنگ مسلط ہو جائے پھر ثابت قدمی سے لڑنی چاہیے. بالکل. پاکستان نے مئی کا مارکہ حق لڑا ہے، دنیا کو دکھلایا، اور اس کے بعد کی برکتیں دیکھ لیں کہ پاکستان چھوٹا سا ملک ہے، اور مطلب انڈیا کے مقابلے میں ہم رقبہ وائز اگر دیکھیں تو پاکستان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن دو ایٹمی ممالک کے درمیان ایک جو اسرائیل اور امریکہ ہیں، ان کے درمیان میڈیشن کا جو کام کر رہا ہے وہ پاکستان کر رہا ہے. امریکہ اور اسرائیل مل کے ایران کے اوپر اٹیک کرتے ہیں. دنیا تیسری جنگ عظیم کے دروازے پہ کھڑی ہے، بالکل، اور عین ممکن تھا، بلکہ اس جنگ سے بھی متاثر ہوئی ہے، پوری دنیا متاثر ہوئی ہے. تو پاکستان کا کردار اتنا بڑھ چکا ہے. اس افغانستان والے مسئلے میں پاکستان کا موقف بالکل دو ٹوک ہے، واضح ہے کہ اگر آپ ہمارے شہروں میں آ کے ہمارے شہریوں کو، ہمارے سیکورٹی فورسز کو، ہمارے جوانوں کو نشانہ بنائیں گے تو ہم سے کسی بھی رحم کی، ہمدردی کی توقع بالکل نہ رکھیں. اس سلسلے میں آپ روس کو بلانا چاہیں، آپ انڈیا کو بلانا چاہیں، آپ جس کو بلا لیں، پاکستان نے پہلے بھی دنیا کو دکھایا ہوا ہے کہ ہم اپنے دشمن کو
جہاں کہیں بھی ہوگا ڈھونڈ کے ماریں گے, اور پاکستان نے کر کے دکھایا, انشاءاللہ آئندہ بھی کر کے دکھاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پالیسی اسی طرح کنٹینیو رہنی چاہیے, اس میں وقفہ نہیں ہونا چاہیے اس ٹائم تک, اس وقت تک جب تک کہ آخری دہشت گرد ختم نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ سید بھائی, آپ نے ہمیں وقت دیا, اور مجھے یقین ہے کہ جو ہمارا پوڈ کاسٹ ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. پاکستان چاہے پیس ٹاک ہو, اسلام آباد میمورینڈم ہو, میڈیشن ٹاکس ہو, پاکستان نے اپنا کردار جو ہے اس پوری دنیا کو دکھا دیا کہ وہ ایک پیسفل ملک ہے, وہ پیس چاہتا بھی ہے. مگر اگر کوئی ہمیں اس طرح دیکھے گا تو اس کو چھوڑنا, اس کو بخشنا یہ ہمارے اوپر نہیں ہوگا. مجھے امید ہے آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آیا ہوگا. ہمیں اپنی فیڈ بیک دیجیے گا. کیپ سپورٹنگ اینڈ کیپ واچنگ دلی ڈیجیٹل. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.